قوم عاد آئی بڑی طاقتور، یہاں تک کہ للکارنے لگے، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں جس سے ڈراتے ہو، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے تو کوئی بڑا طاقتور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہود انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے، نافرمانی میں بڑھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا دروازہ کھولا۔ کہتا گیا، انسان ایسے بھوکے، وہ انسان ہماری طرح تو نہیں تھے، بلکہ 40 ہاتھ قد ہوتا تھا، 30 ہاتھ قد ہوتا تھا، 800 سال 900 سال عمر ہوتی تھی، نہ بوڑھے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے نہ کمزور ہوتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، جوان تندرست توانا، صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب ان کو بھوک بھی زیادہ لگی اور وہ اپنی ضرورتوں کا گلا بھی کھا گئے، حلال بھی کھا گئے، حرام بھی کھا گئے، پھر کتے بھی کھا گئے، بلے بھی کھا گئے، چوہے بھی کھا گئے، جو چیز ہاتھ میں آئی، سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے، پر نہ بارش کا قطرہ گرا نہ زمین کا دانہ پھوٹا، یہاں تک کہ درخت توڑ توڑ کر ان کے پتے بھی چبا گئے۔ قحط دور نہ ہوا تو پھر انہوں نے ایک وفد بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش تو دو۔ جب مصیبت آتی تھی اوپر والے کو پکارتے تھے، جب وہ کام کر دیتا تھا پھر سرکش ہو جاتے تھے، پھر انہی پتھروں کو پوجتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے، آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک کالا بادل۔ تو آپس میں کہنے لگے، سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کالا بادل چاہیے، آواز آئی کہ پہنچ جائے گا، یہ واپس پہنچے، انہوں نے کہا بارش ہوگی۔ پھر جب ساری قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بادل بھیجا، وہ بادل آیا، کالا بادل، کہنے لگے وہ دیکھو بارش آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بارش نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے، اب تیار ہو جاؤ، اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے۔ ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا، ان کو ہوا نے اڑا دیا، 60 ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، اور ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی، وہ گھومتے تھے، سر ٹکراتے تھے، بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے، ہوا کا بگولا ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا، پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح، پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے ٹکراتے ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پر نکل آئے، اور پھر اللہ نے الٹا کے ان کو زمین پر مارا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ پھر اللہ نے للکار کے پوچھا، کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایا کر دوں۔ کوئی نظر نہ آیا، سب کو اللہ نے مٹا دیا۔ جو کام عاد کرتی تھی وہ کام آج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔